الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ والدین کی خدمت کا حکم اور ان کی نافرمانی کا وبال۔ میرے بھائی، میرے دوست، بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور خواتین اسلام، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہیں، جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسے بغور سماعت فرمائیں اور اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر والدین کی نافرمانی کس حد تک جاری ہے، اس کا وبال کیا ہونے والا ہے، کیا پہنچنے والا ہے۔ آئیے اسے بغور سماعت فرمائیں۔ موجودہ دور میں جہاں اسلامی معاشرہ اور بہت سی برائیاں اور گناہوں کا شکار ہوا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی، بے ادبی بھی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ آئے روز اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہمیں ہمارے علم والدین کی نافرمانی اور بے ادبی کے واقعات کے آتے رہتے ہیں، اور اس طرز کے واقعات میں اب ایسی ہولناک خبریں بھی تواتر سے ہمارے علم میں آتی ہیں کہ فلاں علاقے میں بیٹے نے اپنے والد کو کلہاڑیوں کے دھار کر کے قتل کر دیا، کلہاڑیوں کے وار کر کے، حملہ کر کے قتل کر دیا، یا بیٹے نے بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نہ جانے ایسے بہت سے واقعات ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ دور آخر ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور شاید ہی کوئی گھر اس سے بچا ہو۔ میرے بھائی، میرے دوست، خواتین اسلام، اس لیے بچپن سے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کرنا چاہیے۔ آج کا دور انگریزوں کا دور ہے، آج کی تعلیم انگریزوں کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے ذریعے نہ بچے ماں باپ کو پہچانتے ہیں، نہ ماں باپ کے حقوق جانتے ہیں، نہ بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ معلوم، نہ ہی اساتذہ سے، اور نہ ہی ماں باپ سے، اور نہ ہی رشتہ دار بزرگ ساتھیوں سے۔ سب کے ساتھ بے ادبی، یہ انگریزی تعلیم کا ایک نمونہ ہے میرے بھائی، میرے دوست، جس کی وجہ سے ہر گھر برباد اور تباہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہم اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے چند باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور لازم بھی ہے۔ پہلی بات ہے میرے بھائی، میرے دوست، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور انہی والدین کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، اور ان کے ساتھ احترام سے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو بات کرنے کی دور بات بات پہ جھڑکا جاتا ہے، بات بات پر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے، اور پیٹھ پیچھے باپ کی غیبت بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ باپ کا مردہ گوشت بھی کھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری والدین کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کریں، البتہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کے اس حکم کی بجا آوری جائز نہیں ہے۔ تیسرا، والدین کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک کریں، نہ انہیں غصہ دلائیں اور نہ خود ان کی طرف غصہ بھری نظروں سے دیکھیں۔ آج باپ کا نام لیو، بیٹے کو غصہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، بھپر جا رہا ہے، آنکھیں دیدے پھاڑ کر
لوگوں کی نصیحتوں کو سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ آج کی اولاد اتنی خطرناک اور نکمی اولاد ہو چکی ہے، باپ نصیحت کرتا ہے، باپ کا دوست کوئی اسے نصیحت کرتا تو کہتا ہے کہ یہ میرے باپ نے بول کر بھیجا تمہیں، اللہ اکبر، جیسے کہ اس کا باپ نہیں ہوا، اس کا نوکر ہو گیا۔ چوتھی بات میرے بھائی میرے دوست، والدین جب کچھ کہیں تو خوب غور سے سنیں، والدین کی باتوں کو غور سے سنیں، ان کی عزت اور مرتبہ کا خوب خیال رکھیں اور ان کے مال کی حفاظت کریں۔ کوئی چیز بھی ان کی اجازت کے بغیر نہ اٹھائیں اور ان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ جائیں۔ اللہ اکبر، کوئی اہم کام ماں باپ کی اجازت کے بغیر، باپ کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ میرے بھائی میرے دوست، پانچویں بات، والدین جس کام سے خوش ہوں وہ کام کر گزرے، والدین جس کام سے خوش ہو وہ کام کر گزرے، اگرچہ ان کا والدین کا حکم نہ ہی ہو، جیسا کہ ان کی خدمت بجا لانا، بازار سے ان کی ضرورت کی چیزیں خرید لانا اور حصول علم کی خاطر جد و جہد کرنا۔ اگر ماں باپ کہیں بازار سے کچھ لانا ہے، آنکھ بن کر وہ خوشی خوشی جا کر ان کے کام کر دینا، اور حصول علم، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر ماں باپ کہیں، اگر اس میں باپ کا زور ہے کہ یہ دینی علم حاصل کرے تو ان کی بات مانتے ہوئے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا ہے کہ علم حاصل کر لوں۔ یہ میری باپ کی تمنا ہے کہ میں دیندار بن جاؤں، میں اچھا انسان بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں۔ اللہ اکبر، ہے کوئی ایسا بیٹا جو ماں باپ کی بات سنے، باپ کی فرمائش کو قبول کرے، ماں کی فرمائش کو قبول کرے؟ میرے بھائی میرے دوست، سوچنے کی بات ہے، کہاں ہے ایسی اولاد؟ ایسی اولاد کہاں ہے میرے بھائی؟ نماز پڑھو تو کہتی ہے کہ تمہیں پڑھ لو، میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہر گھر بے نمازی ہے، ہر گھر کے اندر نماز ہی نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر نماز نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ کیسا گھر ہے میرے بھائی؟ یہ کیسے گھر ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ رب العالمین سے ڈریے۔ اللہ کا عذاب تو آ چکا ہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، کئی شکل میں آ گیا، کرونا کی شکل میں آ گیا ہے میرے بھائی۔ کرونا کی شکل میں اتنا بڑا عذاب، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، اچانک موتیں آ رہی ہیں، پھر بھی یہ نوجوان نسل سمجھ نہیں رہی ہے، نمازوں سے دور، قرآن اور حدیث سے دور، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری سے دور، پھر کیسے یہ ترقی کر سکتی ہے؟ کسی بھی حالت میں اس کے ترقی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ جب باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، ماں تو ایک حالت سے ناراض نہیں ہوگی اس لیے کہ میرا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، باپ تو ناراض ہے، باپ کی ہر قدم پہ نافرمانی، تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب کسی پر لعنت پڑ جائے تو اس کی کامیابی کا دار و مدار بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اے اللہ اس کی دعا بھی نہیں قبول کرتے۔ اللہ رب العالمین اس سے اتنا ناراض ہے کہ یہ باپ کا نافرمان ہے، میں نے اسے باپ بنایا تھا اور میں نے اسے باپ بنایا، اس کا بیٹا یہ ہے، اور مگر یہ باپ کا انکار کرتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا انکار کر دیا اس نے۔ باپ کو بنایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ پیدا کس کے ذریعے سے کیا؟ باپ سے کیا۔ باپ کے نطفے سے پیدا ہو کر باپ کو چیلنج کرتا ہے کہ تو مجھے کچھ نہ بولے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی اولاد ہے میرے بھائی میرے دوست؟ یہ کیسی اولاد ہو سکتی ہے؟ یہ ترقی کر سکے گی؟ ہرگز نہیں کر سکی جب تک کہ توبہ استغفار نہ کر لے، ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے۔ باپ سے اگر کوتاہی کی ہے، باپ سے اگر گستاخی کی ہے، باپ سے اگر بے ادبی کی ہے، باپ سے اگر نافرمانی کی ہے، تو لازم ہے باپ جنت کی چابیاں ہیں۔ اے اللہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، اے اللہ اگر یہ دروازہ کھولنا ہے تو جہنم کے دروازے کو بند کرنا پڑے گا۔ جہنم کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ سب سے پہلے اے نادان، جہنم کے دروازے کو بند کر، پھر دروازے کو کھولنے کی کوشش کر، یعنی باپ کی اطاعت و فرما برداری کر تاکہ تجھے قدم قدم پر کامیابی ملے۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں اسکیم ختم ہو چکی ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ سے ڈریے۔ اگر کسی گھر کے اندر اس طرح کا معاملہ چلتا ہے تو ان کو نصیحت کیجیے، اولادوں کو نصیحت کیے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں بھی ماں باپ کے بچے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری ہر حالت میں لازم ہے،
قرآن اور حدیث کی روشنی میں نیکی کے کاموں میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اللہ کی باتوں کو ماننا بہت ضروری ہے۔ میرے دوست سمجھیے، چھٹی بات یہ ہے میرے بھائی، اپنے تمام معاملات میں والدان سے مشورہ کیا کریں، اپنے تمام ذرہ بھی ہو ماں باپ سے مشورہ کیا کریں، ان کے مشورے کو اہمیت دیا کرے، عزت دیا کرے، مرتبہ دیا کرے۔ اللہ اکبر۔ ساتویں بات ہے، جب وہ آواز دے تو بڑی خندہ پیشانی سے انہیں جواب دیا کرے۔ آٹھویں بات، والدین کے عزیز و اقارب کہ ان کی زندگی میں ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی عزت و احترام کیا کرے۔ یا باپ کا ہی احترام نہیں کرتا تو کیا مرنے کے بعد باپ کی عزت کرے گا؟ یا باپ کے آبا و اجداد رشتہ داروں کا اہتمام کرے گا؟ ارے اللہ اکبر، ایک ایسی اولاد ہے میرے بھائی میرے دوست، اللہ سے ڈریے۔ اور نویں بات، کسی بھی معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کریں، ان سے آگے نہ جائیں، ان سے اونچی بات نہ کریں، اور نہ ہی یہ کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آج کی نسل ماں باپ کو ٹہراتی ہے، ماں باپ غلط ہیں، ماں باپ میرے دشمن ہیں، ماں باپ نے مجھے ایسا کیا، ماں باپ نے مجھے ایسا کیا، باپ نے ایسا کیا، باپ نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر لگاتار کہتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی یہ کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے حق بات واضح کرنے کی کوشش کریں۔ 10ویں بات میرے بھائی میرے دوست، کسی بات پر والدین سے ضد نہ کریں، اور نہ ان کے سامنے اپنی آواز بلند کریں، ان کی بات کو بڑی خاموشی سے سنیں، اور ہر حال میں ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں۔ 11ویں بات، والدین سے علیحدہ رہنے کی صورت میں جب والدین آپ کے گھر آئیں تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں، اور ان کی خدمت و تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ سے ڈریے، اللہ رب العالمین سے ڈریے میرے بھائی۔ گھر والوں، گھر سے باہر کے امور میں والدین کا ہاتھ بٹائے، اور کسی بھی غمی یا تکلیف کی حالت میں ان کی خوب دل جوئی کریں۔ تیسری بات میرے بھائی میرے دوست، اگرچہ آپ کو کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ درپیش ہو، آپ ہمیشہ والدین سے اجازت لے کر جایا کریں۔ والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے جانا اس کے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اور ماں باپ اور ان سے اپنے حق میں دعاؤں کی درخواست کیا کریں۔ ماں باپ کی دعائیں لیں، سب سے زیادہ باپ کی دعائیں لیں، اس لیے کہ باپ کی دعا پلک جھپکنے کے ساتھ عرش تک چلے جاتی ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بات، اگر آپ تمباکو نوشی کے مرض میں مبتلا ہیں، گٹکا کھانے، پان پراگ کھانے، زردے کا پان کھانے، یعنی حرام چیزوں کے آپ اس مرض میں مبتلا ہے، تو کم از کم والدین کے سامنے ہرگز نہ کھائیں، اور والدین کے پیچھے بھی نہ کھائیں۔ اس حرام کام کو سب سے پہلے چھوڑ دیں، اس عادت بد سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جلد سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں، ورنہ تو یہ جسم جو ہے تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کو چیرنے پھاڑنے کا، نقصان میں ڈالنے کا تمہارا کوئی حق نہیں بنتا میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ سے ڈریے۔ 5ویں بات، اپنے بیوی اور بچوں کو والدین پر ترجیح نہ دیں، بلکہ ہر کام میں ان کی خوشنودی کا خیال رکھیں۔ 16ویں بات، ان کی موجودگی میں ان کے مقام سے اعلیٰ درجے کی جگہ پر ہرگز نہ بیٹھیں، اور ان کے سامنے متکبرانہ انداز میں پاؤں نہ پھیلائے، اکڑ کر نہ کھڑے، سینہ تان کر کبھی بات نہ کریں۔ 17ویں بات، اپنے والدین پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، اور نہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ یقیناً یہی سلوک کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی، ماں باپ جب تک زندہ ہیں وہ باپ کا مال ہے، وہ باپ کا مال ہے۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، کہیں بھی رکھ کر کماؤ، میرے بھائی ماں باپ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ماں باپ کی رقم ہے جو تم کماتے ہو، تمہاری محنت ہو، مزدوری ہو، کچھ بھی ہو، مگر ماں باپ کا، وہ باپ کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تیرا کیا ہے میرے بھائی؟ تیرا کیا ہے؟ تیرا ہر مال جو دولت اللہ دیتا ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو تجھ میں مال دیا ہے
اس مال میں سے میری اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو میرے بھائی، اللہ کے مال کے دیے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بخل مت کرو میرے بھائی میرے دوست۔ یقیناً 18ویں بات یہ ہے میرے بھائی میرے دوست، والدین کی نافرمانی اور ان کو ناراض کرنے سے ڈرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب دنیا اور آخرت کی بدبختی آپ کا مقدر بن جائے۔ ضرور بنے گی، ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں تو اس کی بدبختی ہے دنیا اور آخرت میں۔ 19ویں بات، والدین سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو تو بڑا نرم لہجہ اختیار کرے، اگر دے دے تو شکریہ بجا لائے، اور اگر نہ دے تو انہیں معذور سمجھے، اور نہ ہی اپنے بہت زیادہ مطالبات سے انہیں پریشان کرے۔ 20ویں بات، اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بیوی والدین کے درمیان اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اس وقت بڑی حکمت عملی سے اپنے بیوی کو سمجھائے کہ اگرچہ وہ سچی ہی کیوں نہ ہو، اور یاد رکھیں کہ والدین کو ہر حال میں راضی رکھنا اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میرے بھائی، والدین کو راضی رکھنا اللہ کو راضی رکھنے کے برابر ہے۔ والدین کی فرما برداری نیکی میں، امر بالمعروف میں اللہ کی فرما برداری کے برابر ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ 21ویں بات، اولاد کے حق میں والدین کی دعا ہرگز، والدین کی دعا اور بدعا دونوں قبول ہو جاتی ہیں، لہذا آپ اپنے والدین کی بد دعا سے حتی الواسع بہر صورت بچیں، ہر حالت میں والدین کی بد دعا سے بچیں۔ والدین ہاتھ اٹھا کر کوئی بد دعا نہیں کرتا، مگر اس وقت جو تکلیف پہنچتی ہے، جو بیٹے کی طرف سے ہو، اولاد کی طرف سے ہو، جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو اللہ اکبر دل سے آہ نکل جاتی ہے، آہ کاش کہ یہ ایسا نہ کرتا تو اچھا تھا۔ میرے بھائی، یہی ہے بدعا، یہ عرش تک چلے جاتی ہے، عرش تک چلے جاتی ہے، اس کے بعد اسے لیے بربادی ہے، ترقی نہیں، اللہ کی رحمت نازل نہیں، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے۔ 22ویں بات، والدین کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ان کی زیارت کریں، ان کے ساتھ رہیں، اٹھے بیٹھے۔ اگر اولاد لڑکا ہے تو ماں باپ کا سہارا بنے، ماں باپ کی لاٹھی بنے، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی خبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرے، اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات دیا کرے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہی صدقہ اور خیرات ان کے ماں باپ کے نام سے نہیں کرتا، ماں باپ پر خرچ نہیں کرتا، تو مرنے کے بعد یہ کیا کرے گا میرے بھائی میرے میرے دوست۔ 20/3 بات، تمام لوگوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر، تمام دوست احباب سے بڑھ کر اپنی والدہ کی قدر کریں، پھر والد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اور 20/4 بات، اور والدین کی وفات کے بعد خصوصاً یہ دعا کیا کرے، اے اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے میرے پروردگار، جس طرح ان دونوں نے مجھے چھوٹی عمر میں بڑی شفقت اور محبت سے پالا ہے، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ میرے بھائی، یہ آخری دعا کے کلمات ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وقت کی کمی سے مختصر میں نے 24 باتیں جو ہے والدین کی نافرمانی، پھر اس کا وبال کیا ہونے والا ہے، اس کی اذیت، اس کی مصیبتیں، اس کا عذاب دنیا میں ہی ملے گا، ان تمام 24 باتوں کو خاص غور سے سماعت فرمائیں۔ اے دنیا کی اولادو، اے ماں باپ کے بچوں، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اف تک نہ کہو، ترچھی نگاہ سے نہ دیکھو، باپ کے سامنے آگے آگے نہ چلو، باپ کے سامنے باپ سے پہلے بیٹھو مت۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بڑی نصیحتیں ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم تمام کو، ہمارے گھر والوں کو، ہر گھر کے اندر نیک اور صالح اولاد عطا فرما، فرما بردار اولاد عطا فرما، تاکہ ہر گھر میں سکون اور چین حاصل ہو جائے۔ میرے پروردگار، آنے والی نسل کو قرآن اور سنت پر چلنے والا بنا دے، دیندار بنا دے۔ اے اللہ، دنیا کے چکارے کام کرتے ہوئے، ٹک ٹاک کے اندر ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، موبائل زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہوئے اور گیموں کو کھیلتے ہوئے نوجوان نسل اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ اے اللہ، ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے، ہر گھر کے اندر موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ داخل ہو چکا ہے، ہر ہاتھ میں موجود ہے، ہر جیب کے اندر موجود ہے، ہر جگہ ہر لمحے موجود ہے۔
اے اللہ اس بری لت سے نوجوان نسل کو اور نوجوان لڑکیوں کو اے اللہ اس انٹرنیٹ کے وبال سے بچا لے میرے پروردگار۔ اے اللہ ہم سب کی دعا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے میرے پروردگار۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا حي یا قيوم